السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حق کسی انسان کو حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو برا سمجھے۔ یہ کسی انسان کو اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے انسان کو برا سمجھے۔ یہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ یہ رب نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نہیں ہو سکتے فیصلہ کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ گانے گایا کرتا تھا، گویا تھا، گانے گاتا تھا۔ اس کی آواز بڑی پیاری تھی، جوانی میں جگہ جگہ کے گانے سناتا۔ جوانی میں تو انہوں نے گزار لی، کماتے سارے گانے سناتے پیسہ حاصل کرتا رہا۔ جوانی تھی بھرپور تو آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، پیاری تھی۔ جیسے بڑھاپا آتا رہا، وقت کا پہیہ چلتا رہا، ویسے اس کی جوانی ڈھلتی گئی، ایسے ہی اس کی آواز بھی ڈھلتی گئی۔ آواز میں جو کشش تھی، پرکشش جو کھینچنے والی آواز تھی، وہ آواز آہستہ وہ کشش ختم ہو گئی، وہ جوانی بھی ختم ہو گئی اور آواز کی طاقت بھی ختم ہو گئی جو آواز تھی۔ پھر وہ ایسے کہ جب لوگ جوانی میں اس کو سنا کرتے تھے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا، پہلے جیسی طاقت بھی نہیں رہی، پہلے جیسی ہڈیوں میں طاقت بھی نہیں رہی، پہلے جیسی صحت بھی نہیں رہی، پہلے جیسی جوانی بھی نہیں رہی۔ جب بڑھاپا آیا تو بھی اس کو تنگ کرا، اس کے بعد کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جس کے بعد جاتا سنانے کے لیے تو اس کے گانے نہیں سنتا، جب گانے نہیں سنتے تو پیسے کہاں سے اس کو دیتے۔ پھر آخر ایسا ہوا، ایک جنگل میں جا کے ٹھہر گیا، اس کی موت کا وقت آیا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، شاید کوئی ہو میری مدد کرنے والا، اسے پیاس لگی، بھوک لگی۔ بائیں طرف دیکھا، کوئی ہو میری مدد کرنے والا۔ آگے دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہو۔ پیچھے دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہو۔ کوئی مدد کرنے والا تھا ہی نہیں، اس کی کون کرتا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا بڑی امید کے ساتھ، اور کہنے لگا، یا اللہ، سب نے مجھے چھوڑ دیا، تم مجھے نہ چھوڑیو، سب نے مجھے چھوڑ دیا، تم مجھے نہ چھوڑیو۔ اور اس نے توبہ کری، معافی مانگی، اللہ جوانی میں تیری نافرمانی میں گزاری، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کر کے اللہ سے صلح کر کے وہ فوت ہو گیا وہی جنگل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں جنگل میں ایک میرا ولی پڑا ہوا ہے، جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اور حکم دو اپنی قوم کو، باقی لوگوں کو، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا، اس کا جنازہ پڑھے گا، اللہ اس کی وجہ سے اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما دے گے۔ یہ نہیں بتایا کون ہے وہ آدمی، کون تھا یا اس کی برائی۔ اللہ نے کہا ایک بندہ ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، فلاں جنگل میں فوت ہو گیا، جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیار کیا، ان کو بتائی یہ خوشخبری، بھائی فلاں جنگل میں اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے، جو جا کے اس کا جنازہ پڑھائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ قوم گئی، جب جا کے وہاں دیکھا، کہا اے موسیٰ، تو کہتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی اور یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو ساری جوانی اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، گانے سنانے میں گزاری ہے، اس کی اپنی بخشش ہو جائے بڑی بات ہے، ہماری کیسے بخشش ہوگی اس کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کرا، یا اللہ، یہ اس کی قوم تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے کی اپنی بخشش ہو جائے، وہ بڑی بات ہے، اس کی وجہ سے ہماری بخشش، یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ فلاں جنگل میں مر رہا تھا، اور اس جنگل میں جب مرنے لگا تو اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر بڑی امید کے ساتھ مجھے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، سب نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے نہ چھوڑیو۔ اے موسیٰ نے مجھے بڑی محبت سے پکارا، بڑی بے بسی سے پکارا، اگر اس ٹائم یہ اپنے لیے نہیں، اگر ساری امت کے لیے بخشش مانگتا تیری، میں سب کی بخشش کر دیتا۔ موسیٰ، یہ اس سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، پھر جا کے انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی، ہم کسی انسان کو گناہ گار بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، شرابی بھی ہو، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے جہنمی آدمی ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، رب نے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ ہے۔ ہم تو امام الانبیاء، خاتم النبی، محمد عربی، وجہ کائنات، امت کے رونے والا، امت کی شفاعت کرنے والا، امت کی بخشش کروانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہماری کتنی اونچی شان ہوگی۔ ہم کون ہوتے کسی کو حقیر سمجھنے والے؟ ہم کون ہوتے کسی کو ذلیل سمجھنے والے؟ ہمیں اللہ نے حق نہیں دیا حاصل کہ ہم کسی کو جہنمی بولے، کسی کو گناہ گار سمجھے۔ میرے بھائی، سب سے گناہ گار میں انسان ہوں، سب سے زیادہ گناہ گار میں انسان ہوں، سب سے گھٹیا انسان میں ہوں۔ اپنے آپ کو میں سمجھنا ہے کہ میں برا ہوں، یہ نہیں کہنا تو برا ہے، بلکہ بولا میں برا ہوں۔ اللہ کو پتہ نہیں کس کا عمل کیا بخشش آ جائے، پسند آ جائے، اور اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کے کام بن جائے۔ اور کوئی نیک آدمی کہ اللہ پکڑ پر آئے تو ساجنے کی عبادت یوں چٹکیوں میں ضائع کر دیتا ہے، چل نہیں ہے قبول تیری نماز، چل نہیں ہے تیرا حج قبول، چل جا نہیں ہے تیری زکوٰۃ قبول،
ہم کون ہوتے؟ وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ بادشاہ ہے، جب چاہے جو چاہے کر دے، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بھائیو ہم چاہیے ہر انسان کو اپنے سچا سمجھے، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی انسان کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا۔ شاعر کہتا ہے تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر، تھے جو اپنے عیبوں سے بے خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، جہاں میں کوئی برا نہ لگا۔ تو ہم نے اپنے اندر عیب تلاش کرنا ہے، اپنے اندر کمیاں تلاش کرنی ہے، دوسرے میں کمیاں نہیں تلاش کرنی۔ دوسرا کوئی اگر دیکھتے ہو شرابی آدمی، اس سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں انسان سے نفرت نہیں کرنی، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار سے نہیں کرنی ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ میں بھی آپ بھی کہ آج کے بعد ہم اللہ کی نبی کی امت سے سب سے پیار کریں گے، جو گناہ گار اس سے نفرت نہیں کرے گی، اس کے گناہ سے نفرت کرنی ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے، اس کے علاج سے نفرت کرتا ہے۔ جو مرض ہوتا ہے مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نہیں کرتا، مریض سے محبت کرتا ہے۔ جتنا زیادہ مریض کو پیار دیا جاتا ہے اتنی جلدی مریض صحت مند ہو جاتا ہے۔ ایسے شرابی آدمی مریض ہے، گناہ گار آدمی مریض ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے۔ انسان سے جب محبت کریں گے وہ جلدی سے توبہ کر کے اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ۔